یہی نہیں فقط اپنی جان دے دوں گا، یہی نہیں فقط اپنی جان دے دوں گا، نبی کے نام پہ سب خاندان دے دوں گا۔ کہا امیہ نے ہونٹوں کو تیرے سی دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب عشق کی بات چلتی ہے، جب محبت کی بات چلتی ہے، جب پیار کی بات چلتی ہے، تو حضرت بلال حبشی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جب آذانیں کانوں سے ٹکراتی ہیں، حضرت بلال حبشی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کون بلال؟ وہ بلال جنہیں اللہ کے رسول نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ انہیں اپنا مؤذن خاص بنایا۔ اس بلال سے کسی نے دریافت کیا، اے بلال کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اسلام کی طرف امبریس کیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اسلام کا شیدائی بنا دیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے تو اسلام کا دیوانہ ہو گیا؟ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بیمار تھا، مجھے بخار تھا، میرا بدن کانپ رہا تھا۔ اسی رات میں میرا مالک آتا ہے، امیہ بن خلف، بڑا ظالم تھا، بڑا سفاک تھا، ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ستاتا تھا۔ وہ کئی کلو جو لے کر کے آیا اور کہا اسی رات میں تجھے پیس کر کے مجھے دینا ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میری طبیعت خراب تھی، اندر سے اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرا مالک تھا، آقا تھا، میں نے اس کے حکم کی نافرمانی نہ کی بلکہ اسے میں قبول کر لیا۔ لیکن جب وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو میری اتنی طاقت نہ ہوتی ہے کہ میں اسے اس کام کو انجام دے سکوں۔ میری طبیعت خراب ہوتی ہے، میرا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، میں اس علالت کی وجہ سے، سبب سے میں دوائی لیتا ہوں اور بستر استراحت پہ آرام کرتا ہوں۔ اتفاق سے میری آنکھ لگ جاتی ہے، جب میری آنکھ لگ جاتی ہے دیر رات کو میرا مالک آتا ہے اور میرے کمبل کو کھینچتا ہے اور تلخ انداز میں کہتا ہے، بلال تجھے یاد نہیں ہے میں نے جس کام کو تیرے ذمے دیا تھا؟ تو میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، تو میرے حکم کی پامالی کر رہا ہے۔ اے بلال تو اپنی ذمہ داری کا پاسدار نہیں ہے، تو اپنی ذمہ داری کو مکمل کرنے والا نہیں ہے۔ اے بلال تجھے نہیں معلوم کہ میں نے کون سا کام تیرے ذمے دیا تھا؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میرے اندر اتنی طاقت و وسعت نہیں ہے کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں۔ لیکن وہ ظالم تھا، سفاک تھا، ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ستایا کرتا تھا۔ اسے حضرت بلال حبشی کی علالت کا احساس نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے جو پیسنی تھی، لیکن اب دو شرط کے ساتھ تجھے جو پیسنی ہوگی۔ اب تجھے اس کڑکتی ٹھنڈی میں کھلے جسم، کھلے آسمان کے نیچے جو ہے تجھے جو پیسنا ہوگا۔ حضرت بلال حبشی بیمار ہوتے ہیں، جسم کانپ رہا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ مجھے کھلے آسمان کے نیچے بٹھا دیا گیا، میرے قمیص کو کھول دیا اور اس کڑکتی ٹھنڈی میں میں چکی چلا رہا تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے سے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی کے آنے کی آواز، کسی آنے کی، کیا بولوں، کسی آنے کی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی کے آنے کی آہٹ ہوتی ہے۔ جب وہ قریب آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کا چاند آ رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، غریبوں کا غمگسار آ رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضرت بلال حبشی کو دیکھتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں، اے بلال کیا وجہ ہے کہ تیرے آنکھ آنسو سے اشکبار ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تو کراہ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو کانپ رہا ہے؟ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں، میرا آقا، میرا مالک امیہ بن خلف بڑا ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، ستاتا ہے، مجھ پہ ظلم و ستم کیا کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر آتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کچھ دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں، حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا ہے، چند کھجوریں ہوتی ہیں، اور تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد کہتے ہیں بلال جا یہ کھجور لے، دودھ پی اور جا اپنے بستر استراحت پہ آرام کر۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا آقا، میرا مالک بڑا ظالم ہے، بڑا سفاک ہے، اگر میں اس کے کام کو انجام نہیں دوں گا وہ مجھے مارے گا، مجھے ستائے گا، میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جاؤ آج تمہارے اس کام کو محمد عربی سر انجام دے گا۔ رات بھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چکی چلاتے ہیں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے سارا ساز و سامان لپیٹ کر حضرت بلال حبشی کو دے دیتے ہیں۔ ایسا ایک رات نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک رات نہیں، 2 رات نہیں، بلکہ تین رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں، میں ٹک ٹک کمبل کے نیچے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا دیدار کر رہا تھا۔ جب تیسری رات ساز و سامان سمیٹ کر جب مجھے دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ مکے کے لوگ غدار ہیں، مکار ہیں، ظالم ہیں، میں بلال گواہی دیتا ہوں کہ وہ رسول، وہ نبی جس کو اپنے غلام کی طبیعت خراب ہونے کا احساس ہے، وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ نبی ساحر نہیں ہو سکتا ہے، وہ نبی جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، وہ نبی ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام امن و سکون کا پیغام دیتا ہے، پیغمبر اسلام حسن اخلاق کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ملیٹنٹ پیغمبر ہیں، معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاد کا حکم دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، نہیں، بلکہ پیغمبر اسلام نے حسن اخلاق کا پیغام دیا۔ پیغمبر اسلام نے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیا، انہوں نے گورے اور کالوں کے درمیان کے فرق کو مٹا دیا، انہوں نے غریب اور امیر کے فرق کو مٹا دیا، اور اس شخص کو بھی قبول کیا جس کو دنیا ٹھکرا رہی تھی، جس پر امیہ بن خلف ظلم و ستم کر رہا تھا، اس شخص کو بھی اپنے گلے لگایا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تو شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔